نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو اور ابلیس کو، اسی طرح آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، ایک دوسرے کے بارے میں تفصیلات بتائیں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارا ایک چیلنج ہے، تمہیں ثابت کرنا ہے کہ تم جس ذمہ داری کو تم نے لیا ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کر سکو گے، اور شیطان اپنا کام کرے گا۔ شیطان کا یہ وعدہ تھا کہ وہ 4 جہات سے، مطلب اس کے 2 ہیں، ایک تو یہ کہ وہ ہر سمت سے یعنی ہر طرح سے کسی طریقے سے چھوڑے گا نہیں، پیچھے لگا رہے گا، کوئی موقع جانے نہیں دے گا، اور اسی طریقے سے دوسرا ایک مقصد یہ کہ اس نے 4 جہتوں ہی کی بات کی، 2 جہات بھول گیا، اوپر اور نیچے کی۔ جب شیطان نے یہ کہا کہ میں آگے سے آؤں گا تو کیا مراد ہے اس سے، مختلف اس کے انڈرسٹینڈنگ ہے، اور آدمی ایک سے زیادہ رکھ سکتا ہے اور سبھی ٹھیک ہے بیک وقت، اس لیے کہ یہ میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہے، یعنی نقیضان نہیں ہے، تو چل سکتی ہے، تو مختلف طرح آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سامنے سے آئے گا، مطلب کھلا کھلا بتائے گا کہ یہ کرو اور یہ میں تمہیں کہتا ہوں ایسے کرو۔ انسان اگر جانتا ہوگا کہ یہ غلط ہے تو نہیں مانے گا، اور جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ اس کی بات ویسے ہی مان لے، یا اس پر ایمان لا کے اس کی بات مان لے کہ ہاں میرے لیے یہ اپیلنگ ہے، تو گویا وہ جس طرح ہے اسی طرح دکھائے، کوئی ڈوج نہ کرے، پتہ نہ یعنی چھپ کے نہ کرے کام، سامنے آ کے کرے، مینیفیسٹ انداز میں، کلیئر کٹ۔ یا وہ پیچھے سے آئے گا، اس نے کہا تو پیچھے سے مطلب یہ کہ ایسے کرے گا کہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ دشمن کہاں ہے، چھپ کے وار کرے گا۔ دشمن کی دونوں اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، شیطان کے پاس یہ 2 اسٹریٹجیز اور ہیں کہ دائیں سے آئے گا، دائیں سے مطلب یہ کہ وہ نیکیاں کروائے گا، اور نیکیاں کروا کے دلوں میں برے خیالات ڈالے گا، یعنی اپنی نیکی کے بارے میں اس کو تکبر ہونے لگے گا، عجب ہونے لگے گا، یہ خیال ہونے لگا کہ میں کچھ ہوں، میں ہی ہوں، دعوے کرنا شروع کر دے گا، بڑھتا جائے گا، اس کو یہ لگے گا کہ میں اوروں سے بہت بہتر ہوں، اس لیے کہ میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، میں یہ تسبیحات کرتا ہوں، میرے تو معاملات ایسے ایسے ہیں۔ تو اپنی نیکیوں پر اس کو تکبر ہونے لگے یا احساس ہونے لگے، تو یہ سارے اعمال ضائع۔ یا ان نیکیوں کو وہ کرے گا لیکن دکھانے کے لیے، دکھاوا کرنے لگے گا، دکھانے کے لیے کرے گا، واہ واہ کے لیے کرے گا۔ اسی طریقے سے بائیں طرف سے جب آئے گا تو وہ گناہوں کو ہلکا کر کے دکھائے گا، خوشنما کر کے دکھائے گا، یا بڑا اپیلنگ کر کے دکھائے گا۔ گناہوں میں مزہ ہے، حلاوت ہے، اپیل ہے، دنیاوی طور پر اس سے اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے، ہر چیز اس میں مزیدار لگتی ہے۔ تو اور کبھی وہ گناہ کروا کے یہ کہے گا کہ کوئی بڑی بات نہیں، چلتا ہے، گزارا ہوتا ہے، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ابھی کر لیا نا، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ یہ 4 جہات ہے جن پہ شیطان کا اثر ہے، جس پہ وہ اپنا پورا ایک رسوخ رکھتا ہے اور بہت ٹیکل کر کے چلتا ہے بندوں کو، اور ہر ایک سے اس کے حساب سے بات کرتا ہے، اس لیے کہ بہت بڑا عالم ہے شیطان، جانتا ہے، وہ معلم الملکوت ہے، تو جانتا ہے، بہت کچھ جانتا ہے، یعنی سب سے بڑا تو نہ صحیح، لیکن فرشتوں میں بھی جب اس کو اٹھایا گیا تو اس کا ایک مقام تھا، علمی حساب سے بھی، طاقت کے حساب سے بھی۔ تو ان 4 جہتوں سے وہ بہکائے گا، اور ان سب کے بارے میں واضح ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے بھی، اور اپنی ان کی تشریحات، جنہیں حدیث کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، ان کے ذریعے اپنے عمل سے بتائیں، اور امت کے علماء نے ان کو مختلف زمانے میں مختلف اسلوب کے اندر ان سارے واردات کے جو بھی طریقے بدلتے گئے، کس کس طریقے سے وہ مثلاً کھلا کفر کی بات کب کیسے کس طریقے سے کروائے گا، جب چھپ کے کوئی وار کرے گا تو کن کن چیزوں سے وہ اس زمانے میں پریشان کر سکتا ہے۔ علماء کا کام، جو بھی گائیڈ ہے، اس کا کام یہی ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے لوگوں کو الرٹ کرے، بتائے، دائیں اور بائیں کی بھی باتیں بتائے۔ 2 جہتیں لیکن شیطان بھول گیا،
یا اس نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. تو ایک اس میں نقطہ یہ ہے اوپر اور نیچے، مطلب یہ کہ بندہ اگر وحی سے جوڑا رہے، اللہ سے جوڑا رہے، اوپر سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا تعلق رہے، دوسرا یہ کہ اوپر سے وحی آئی یعنی آسمان سے جو آنے والی وحی ہے اس سے وہ کنیکٹڈ رہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کا کنیکشن بنا رہے اللہ کے ساتھ، اور عاجزی رہے. نیچے عاجزی، سجدہ، نمازوں میں سجدہ، اسی سجدے کے نہ کرنے پر شیطان رادہ درگاہ ہوا، جھکنے کی عادت نہیں تھی، ماننے کی عادت نہیں تھی، اکڑ تھی، کبر تھا، دماغ میں بڑا خناس تھا. شیطان کو تو اس کے نفس نے بہکایا نا، شیطان کے لیے تو کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا، تو نفس شیطان سے بڑا دشمن ہوا. اور جتنا آدمی جھکتا ہے، اور جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو نماز میں جھکتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو عاجز رکھتا ہے، اپنے بارے میں دعوے نہیں کرتا. فلا تزکوا انفسکم، اللہ فرماتے ہیں وہ اعلم بمن اتقى، اللہ جانتے کون تم میں کتنا ہے پانی میں ہے، اس کا کتنا تقوی سب جانتے. تو اپنے بارے میں ذرا زیادہ اپنی بڑائیاں بیان مت کرو، شیخی مت بھگارو، اپنے آپ کو زیادہ اتنا علامہ مت سمجھو. ہم سب کی تمہاری اوقات جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ کیا تم ماؤں کے پیٹ میں تھے اور کس حالت میں تھے اور کیا کر رہے تھے اور کہاں سے پیدا ہوئے، وہ سب جانتے ہیں. بار بار اس کا تذکرہ اللہ کراتے ہیں وہ اوقات یاد دلانے کے لیے، جو انسان بڑی جلدی سے بھول جاتا ہے. تو شیطان کی یہ چاروں جو ہے جہتیں، اور ان میں دو جو جہتیں ہیں ان میں آدمی کی حفاظت کا انتظام زیادہ ہے، اور باقی چاہو مکھی اس کو لڑنی ہے، پہچاننا ہے کہ کہاں سے گڑبڑ آئے گی، کہاں سے ڈسٹریکشن آئے گا، اور اس میں وہ محنت کرتا رہے گا اللہ کی مدد کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ، اور پچھلے انبیاء جو آتے رہے ان کی بھی تعلیمات ظاہری بات یہی سب تھی. سب کا دین ایک ہی تھا، شریعتیں مختلف وہ زمانے کے حساب سے تھی. تو یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوا. اگلے سٹیپ پہ ہم آگے چلیں گے الگ